تو اسلام کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ توحید ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی ہے مشرکین مکہ کو تو نماز روزے کی بات تو بہت بعد میں جا کے کی ہے نا۔ اصل جو بھڈا کھڑا ہوا تھا، جھگڑا کھڑا ہوا تھا، وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ عبادت معبود صرف کتنے ہیں؟ ایک معبود ہے، اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا نا۔ ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ کے ہاتھ معاذ اللہ ٹوٹ جائیں۔ اسی پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابو لہب کا بھی ایک خدا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی دعوت دی ان کو جمع کر کے احد کے وہ جو پہاڑ ہے مکہ مکرمہ کا، صفا پہ کھڑے ہو کر، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خدا کی بات کی، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہوا؟ تو اب خوب سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ مانتے تھے کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے لفظ سے بھی واقف، اللہ کی ذات سے بھی واقف، اللہ کی صفات سے بھی واقف۔ وہ مانتے تھے اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے، لیکن معبود ایک ہے یہ نہیں مانتے تھے۔ وہ معبود میں اور گاڈ میں فرق ہے۔ گاڈ سب کے نزدیک ایک ہے، معبود سب کے نزدیک ایک نہیں ہے۔ کیوں؟ معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت۔ مشرکین یہ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ عبادت اللہ کے علاوہ بھی کسی کی ہو سکتی ہے، اگرچہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک گاڈ ہے۔ ہندو کہتے ہیں نا بھگوان صرف ایک ہے، لیکن عبادت ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی بھی کرتے ہیں وہ۔ تو اللہ نے بتایا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔